بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي، من علي بفكاك رقبتي من النار، فيمن تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا وجعل لكل شيء أمدا، وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور وہ انتہائی اہم حصہ تھا. گرچہ کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی پروردگار سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کا آغاز ہمیشہ حمد پروردگار سے کرتے ہیں، اور یہ طریقہ اہل بیت کا فقط طریقہ نہیں ہے بلکہ خود قرآن مجید کے اندر ہی طریقہ موجود ہے.
ایک دعا ایسی ہے کہ جو ہم روزانہ مانگتے ہیں اور اگر نہ مانگے تو حرام میں مبتلا ہو جائیں، یعنی وہ دعا ایسی ہے کہ جو واجب دعا ہے اور نماز میں ہم وہ دعا مانگتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ گرچہ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اور دونوں ترجمے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، کہ خدا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر، چونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کامل ہو، ہر انسان میں ترقی کی گنجائش موجود ہے، لہذا مزید مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ دین کا ایک حصہ وہ ہے کہ جسے ہم مان چکے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اسی لیے فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دعا ایسی ہے جو بطور خاص ہمارے زمانے کے مومنین کو پڑھنے کی ہدایت کی۔ چھٹے امام اپنے زمانے کے مومنین کو بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں جو آنے والے مومنین ہیں وہ یہ والی دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ چونکہ کوئی انسان کامل نہیں ہے لہذا اسے ہدایت کی ضرورت ہے، صحیح ہدایت کی ضرورت ہے، اور یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ جو میں دین اپنا چکا ہوں، جس اسلام پر میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، پروردگار مجھے اسی دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ہے آخری زمانے کے مومنین کے لیے۔ چنانچہ جو ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہم بعد میں مانگتے ہیں، اس کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جو روزانہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کا آغاز بھی حمد پروردگار سے ہو رہا ہے۔ گویا اہل بیت بھی وہی طریقہ سکھا رہے ہیں جو قرآن نے سکھایا کہ جب دعا مانگو تو اس کا آغاز حمد الہی سے کیا کرو۔ اسی لیے تو ختمی مرتبہ کہہ کے گئے تھے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یاد رکھو یہ دو چیزیں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر میرے پاس پہنچ جائے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ چنانچہ اس ابتدائی حصے کے بعد اب ہم دوسرے جملے کی طرف آ رہے ہیں، اور دوسرا جملہ بھی حمد پروردگار پر مشتمل ہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کس بات پر ہم حمد کرتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کیا دنیاوی چیز پر ہم حمد کر رہے ہیں؟ دنیاوی چیز کے چھن جانے پر ہم میں طاقت ہے کہ حمد پروردگار بجا لا سکے ہیں؟ حمد کس چیز پر کر رہے ہیں؟ دوسرا جملہ ہے حمد پروردگار کا، اور محسوس کیجئے گا پروردگار کی ہم مولا سید سجاد کس چیز پر ادا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ الذی حبانا بدینہ، اور اے خدا تیری حمد ہے اس بات پر کہ تو نے اپنے دین کی معرفت ہمیں نصیب کر دی۔ دین یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد والا جملہ بھی چونکہ اس سے مرتبط ہے لہذا میں عرض کر رہا ہوں، واختصنا بملتہ، اور اے خدا تو نے اپنی شریعت پر ہمیں نافذ کر کے ایک بہت بڑا امتیاز بخشا ہے۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دین اور شریعت۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین وہ چیز ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، دین کا آغاز ہوا اور خاتم علیہ السلام کے دور تک موجود رہا، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ غدیر کا دن وہ ہے جس دن دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ شریعت وہ تھی جو بدلتے رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت مختلف تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جدا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی۔ شریعت کا دوسرا نام آئین، ملت، قانون، اب جو نام دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ملت کا، اور پھر ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ پروردگار نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس پر پروردگار راضی ہے، اور یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔
کئی ساری روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی ایسا ہے جو بار بار آیا کرتا تھا اور مولا کی خدمت میں رہا کرتا تھا. جب حج پر امام جاتے تھے وہاں پر ملاقات کے لیے آتا تھا. ایک مرتبہ جب مولا حج پر تھے تو اسی شخص کا قریبی دوست امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. اب دیکھیں امام اپنے چاہنے والوں کے حالات کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کسی مومن کی پریشانی کو دیکھ کر. فوراً سے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارا وہ جو قریبی دوست تھا جو ہماری خدمت میں بار بار آیا کرتا تھا وہ آج کل کہاں ہے؟ کیوں ہم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا؟ اس نے عرض کیا کہ یبن رسول اللہ وہ تنگ دست ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا ہے. مولا نے اس کے بارے میں کوئی اور سوال کیا ہی نہیں، فوراً سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ ہمارے دین پر تو باقی ہے، دین پر باقی ہے نہیں باقی؟ عرض کیا کما تحبو، وہ آپ کے دین پر ایسے ہی باقی ہے جیسے آپ پسند کرتے ہیں. مولا نے بڑا عجیب جملہ شاہ فرمایا ہوا واللہ غنی، خدا کی قسم وہ فقیر نہیں ہے، بہت بڑا امیر انسان ہے. جسے دین کی نعمت مل گئی وہ بہت امیر انسان ہے. اور اس چیز کو واقعا محسوس کرتے وہ افراد جو حقیقی دین سے دور ہیں. پاکستان جیسے معاشرے کے اندر الحمدللہ جہاں دین کے نام پر اتنی بے دینی پھیلائی گئی ہے کہ اب دین ہر جگہ پر پہنچ چکا ہے، لیکن وہ مغربی معاشرے جہاں پر حقیقی دین اب تک نہیں پہنچ سکا ہے، جب وہ دین کے بارے میں سنتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں، تو بہت حیران ہوتے ہیں. آج اسٹیٹکس آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یو کے میں 2012 کی رپورٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یو کے میں 1,00,000 افراد وہ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں. 1,00,000 افراد. فرانس جیسے ملک کے اندر انگریزی نہیں بولی جاتی، لیکن دین اسلام کی تعلیمات جب ان تک پہنچی ہے 2012 کی رپورٹ کے مطابق 70,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. جرمنی جیسے ملک کے اندر 20,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اسپین جیسے ملک کے اندر، پرانے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، اسپین جس زمانے کا تھا، جو کنورٹڈ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. 50,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں. جو مغرب میں رہنے والے ہیں ذرا سی ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، دین سے انسان کب قریب ہوتا ہے؟ دو حالتیں ایسی ہیں جس میں انسان قریب ہو جاتا ہے دین سے. یا جب غربت سر پر آ جائے تو پھر دین سے قریب ہوتا ہے. جب فقیری آ جائے خود بخود انسان دین کے قریب ہو جاتا ہے، دعائیں پڑھنے لگتا ہے، مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہے. اور دوسرا اس وقت انسان دین کے قریب ہوتا ہے جب بڑھاپے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اب کوئی سہارا ہی باقی نہیں ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، نہ مال و دولت کام آنے والا، نہ منصب کام آنے والا، کچھ کام نہیں آنے والا، بس اللہ کام آنے والا. اب دین سے قریب ہوتے ہیں. تو وہ افراد جو 30-40 سال کی زندگی گزار لیتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے ہماری زندگی کچھ نہیں ہے. صبح جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، شام میں آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہماری زندگی ایک گویا روبوٹ کی طرح کی ہے. وہ کام جو روبوٹ کر سکتا تھا وہ کام مجھ سے لیا جا رہا ہے، جبکہ مجھے دل دیا ہے پروردگار نے، مجھے عقل دی ہے پروردگار نے. کیا میں وہی کام کروں گا جو ایک مشین کرتی ہے؟ خود بخود انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے. وہ اب مادیات سے دور ہو رہے ہیں اور الہیات سے قریب ہو رہے ہیں. خود بخود یہ شوق پیدا ہوتا ہے. چنانچہ دین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. ختمی مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار سے پناہ طلب کرتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم جملہ کہتے ہیں. رسول گرامی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الفقر والکفر، اے خدا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں دو چیزوں کے بارے میں، ایک غربت کے بارے میں اور ایک کفر کے بارے میں. دونوں ایسی خطرناک چیز ہے، نہ دنیا میں انسان کو عزت کی زندگی دیتی ہے، نہ آخرت میں. برباد ہو جاتا ہے انسان. لہذا دین کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے.
ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ میں 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا. اب مالی پریشانی ہر ایک کو ہے، اور آج کل جو ماحول بن گیا ہے، اس کے بعد تو دبئی میں رہنے والا ہو، امریکہ میں رہنے والا ہو، یورپ میں رہنے والا ہو، ہر ایک یہ شکایت کر رہا ہے کہ میں مالی پریشانی میں مبتلا ہوں. ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر غربت طاری ہوئی، میں 10ویں امام کی خدمت میں گیا اور خاموش بیٹھا رہا، لیکن امام تو وہ ہیں جو دلوں کے حال سے واقف ہیں. لہذا امام نے خود اپنی بات کا آغاز کیا کہ اے ابو ہاشم جعفری، تم کس کس نعمت پر پروردگار کا شکر ادا کرو گے؟ اب یہ گھبرا گئے، میں غربت میں مبتلا ہوں اور مولا کہہ رہے کس نعمت پر شکر ادا کرو گے؟ نعمت ہے ہی کیا میرے پاس جس پر شکر ادا کروں؟ امام نے بیان کرنا شروع کیا، فرمایا رزق الایمان، رزق الایمان فحرم بدنک علی النار. اے ابو ہاشم جعفری، پروردگار نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ دولت وہ ہے جس کو حاصل ہو جائے پھر آتش جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے. پھر فرمایا اے ابو ہاشم جعفری، پروردگار نے تجھے صحت و سلامتی عطا کی ہے، اور جسے صحت مل جائے پروردگار کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا اے ابو ہاشم جعفری، تمہارے پاس نعمت قناعت موجود ہے، اور جس کے پاس یہ نعمت موجود ہو وہ کبھی اسراف اور فضول خرچی سے کام نہیں لیتا. اب دیکھیں، امام کے در پر آیا ہے، امام اسے معنوی غذا بھی دے رہے ہیں اور مادی غذا بھی دیں گے. جب امام نے معنوی غذا دے دی تو پھر کہا کہ یہ لو ابو ہاشم جعفری 100 دینار اور اپنی ضروریات کو پورا کرو، لیکن یاد رکھو تمہارے پاس پروردگار نے جو دولت دی ہے وہ دولت ایسی ہے جو معمولی دولت نہیں ہے. یہ دین کی دولت، یہ ایمان کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے. اور میں کہوں گا یہ مانگنے والوں کے لیے بھی سبق ہے اور دینے والوں کے لیے بھی سبق ہے. بس اوقات مانگنے والے بہت جلدی کرتے ہیں مانگنے کے اندر، پروردگار کے یہاں ہر ایک کی اطلاع موجود ہے. نماز غفیلہ کا جملہ ہے اللہم انت تعلم حاجتی، اے خدا تو میری حاجت سے واقف ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مانگنے والوں کے لیے درس ہے. انسان خاموش رہے گا خود بخود کہیں سے پروردگار وسیلہ بنا دے گا. اور دینے والوں کے لیے درس یہ ہے کہ فقط ایسا نہ ہو کہ زبانی کلامی اسے خوش کر دیا اور حقیقی جو مادی دولت تھی وہ عطا نہیں کی. نہیں، امام یہ درس دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم فکری معاونت بھی کرتے ہیں اور مالی مدد بھی کرتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. چنانچہ دین کی دولت ایک بہت بڑی دولت ہے. ایک مجتہد کے پاس ایک طالب علم یا ایک مومن تھے جو بار بار آیا کرتے تھے اور کہتے تھے، اب مجتہدین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوشی کی مناسبت ہو تو اس میں مومن کو خوش کر دیتے ہیں، طالب علم کو راضی کرتے ہیں. یہ مومن پہنچے مجتہد کے پاس اور کہا کہ قبلہ ہمارے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے بات سنی اور اس کے بعد ایک لفافہ انہیں دے دیا، چلے گئے. 3 مہینے کے بعد دوبارہ آئے. انہیں ذہن میں تھا کہ مجتہد کو کہاں خیال لگا، اتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اتنے افراد ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں. دوبارہ گئے، کہا کہ قبلہ میرے گھر میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے، خوشی کی مناسبت ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ میری مدد کر دیجئے. انہوں نے پھر ایک لفافہ دے دیا. پھر 3 مہینے گزرے. انہیں بھی معلوم ہے 3 مہینے کا پیریڈ بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، بھول جاتا ہے انسان. اور مجتہد جنہیں ویسے ہی دنیاوی چیزوں سے لگاؤ نہیں ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم کس کو لفافہ دیا اور کس کو نہیں دیا. دوبارہ آئے، یہی بات کی، انہوں نے پھر لفافہ دے دیا. اب انہیں سمجھ میں آ گیا یہ طریقہ بہت اچھا ہے. ہر 3 مہینے کے بعد جاؤ اور کہو کہ ہمارے ایک بیٹے کی ولادت ہو گئی، ایک بیٹے کی ولادت ہو گئی، ایک فرزند کی ولادت ہو گئی، اور اس طرح پیسے کماتے جائیں. اب جب یہ 4تھی مرتبہ پہنچے اور کہا کہ قبلہ ہمارے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے، تو انہوں نے لفافہ تو بعد میں دیا، ایک جملہ کہا
کہا اپنی زوجہ کی قدر کرو، اپنی زوجہ کی منزلت کو پہچانو، جس نے 1 سال کے اندر 4 بچے تمہیں عطا کر دیے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مالی پریشانی وہ ہے، درست ہے، انسان اپنا دین بیچ دیتا ہے کبھی. اسی لیے رسول گرامی شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے فقر کی بیماری سے، غربت کی بیماری سے اور کفر کی بیماری سے بچا لے، کہیں میں اس کی وجہ سے اپنا دین نہ بیچ دوں. پھر آگے امام شاہ فرماتے ہیں وَصَبَّ لَنَا فِي سُبُلِ احسان، اور اے خدا ہمیں نیکی کے راستے پر اس نے لگا دیا. تیری ذات وہ ذات ہے جس ذات نے مجھے نیکی کے راستے پر لگا دیا. لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ، اور یہ راستہ وہ ہے جس راستے پر انسان جب چلتا ہے تو نعمتوں کا احساس کرتا ہے، پروردگار کے احسان کا احساس کرتا ہے، اور اس کے بعد رضایت پروردگار کی طرف سفر اختیار کرتا ہے، احسان سے رضوان پروردگار تک کا سفر اختیار کرتا ہے. حمدا یتقبلہ منا ویرضا بہ عنا، ایسی حمد جسے وہ قبول کر لے اور ایسی حمد جس کے ذریعے وہ ہم سے راضی ہو جائے. اے خدا وہ حمد عطا کرنے کی، وہ حمد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور پھر جیسا میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان کا تعارف پیش ہو رہا ہے حمد پروردگار کے ذریعے. اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے. والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان، اور اے خدا تیری حمد ہے اس بات پر کہ تو نے اپنے راستوں میں سے ایک راستہ ماہ رمضان کو قرار دیا. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو 13 مہینہ ہے. وشہر الصیام، شہر الصیام یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے. وشہر الاسلام، اسلام کا مہینہ ہے. وشہر الطہور وشہر التمہیز، اور ظاہری طہارت حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کا مہینہ. وشہر القیام، اور کھڑے رہ کر عبادت انجام دینے کا مہینہ ہے. واقعی یہ گولڈن اپرچونٹی ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہیں ماہ رمضان اب نصیب نہیں ہوا. پروردگار کا ہم پر لطف و کرم ہے کہ ماہ رمضان ہمیں نصیب کیا تاکہ اس کی ایک ایک سال سے فائدہ اٹھا کر سال بھر جو عبادت انجام دیتے تھے ان عبادتوں سے کئی گنا ثواب اس مہینے میں حاصل کر لیں. الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں تو نے اپنا کلام نازل کیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن مجید یہ وہ کلام ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس، یہاں پر میں رک کر چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ضروری سمجھتا ہوں. ماہ مبارک رمضان ویسے ہی نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن خوانی کی محافل ہمارے یہاں برپا بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اہمیت پر آپ کے سامنے کچھ عرائض عرض کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان انسان کی لکھی ہوئی 10 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے اندر اپنے گھنٹوں ضائع کرتے ہیں اور ضائع نہ صحیح صرف کرتے ہیں، لیکن انسان کی لکھی ہوئی کتاب پر اتنے گھنٹے لگاتے ہیں اور جو خالق انسان ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب کو فقط سرسری طور پر پڑھ کر گزر جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے. قرآن خوانی کے محافل کے اندر اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کے ترجمے سے بھی انسان واقف ہو. یہ نور ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ. فرمایا جان لو یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ایسی نصیحت کرتی ہے کبھی گمراہ نہیں کرتی. کیا مطلب؟ باقی کتابیں کیا گمراہ کر دیتی ہیں؟ کیا عالم گمراہ بھی کر سکتا ہے؟ کیا کسی محلے کا کوئی دانشور گمراہ بھی کر سکتا ہے؟ جی ہاں. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کا
کہ جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا ہوتی ہے، کسی چیز کے فضائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ کوئی دوسری ضروری چیز کو ہم گھٹا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ممبر پر آنے والوں کا بھی مسئلہ ہے. کبھی کبھار بیان کرتے کرتے کسی واجب کو اتنا زیادہ بڑھایا کہ جو واجب الواجبات کے اندر شامل ہے اس کی اہمیت کم ہونے لگ گئی. کسی مستحب کام کو اتنا بڑھا دیا جو واجب سے بھی بڑھ گیا. ہم گویا مصلحت سے کام لیتے ہیں اپنے بیانات کے اندر، کسی چیز کو چھپاتے ہیں، حقیقت کو پوشیدہ کر دیتے ہیں اور کسی چیز کو اپنے مفاد کے لیے ظاہر کرتے ہیں. قرآن مجید کا ایک کمال ہے، جس چیز کی جتنی امپورٹنس ہے فقط اتنا بیان کرتا ہے. مصلحت سے کام لے کر کسی کو زیادہ بڑھا دینا اور کسی کو گھٹا دینا یہ قرآن کا کام نہیں. وہ نصیحت کرنے والی کتاب ہے جو کسی کو غلط راستے کی طرف نصیحت نہیں کرتی. والہادی، اور ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے الذی لا یضل، جو گمراہ نہیں کرتی. والمحدث، اور ایسی بولنے والی کتاب ہے الذی لا یکذب، جو کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتی. ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، بزرگان کبھی کبھار کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، وہ حالانکہ گناہ ہی نہیں ہے، گناہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ انہیں معلوم ہے کہ کام ایسا ہے جو میرے ذاتی مفاد سے ٹکرانے والا ہے، لہذا اپنے ذاتی مفاد کو بچانے کے لیے دین کا نام استعمال کرتے ہیں. یہ کام ایسا ہے جو گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے. یہ قرآن کا کام نہیں، قرآن کا مزاج یہ نہیں. قرآن سیدھی سیدھی بات پیش کرتا ہے. اور اس کا اتنا بڑا فائدہ، آج جیسے میں نے مغربی دنیا کی مثال عرض کی، برطانیہ میں رہنے والی خاتون کہتی ہے کہ مسلمان دوستوں سے میرا اکثر مناظرہ رہتا تھا اور بار بار انہیں سمجھایا کرتی تھی، قائل کیا کرتی تھی اس بات پر کہ اسلام سچا دین نہیں ہے. پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے ایک مرتبہ قرآن کا سہارا لیا. میں نے سوچا کہ قرآن ہی کی مدد سے اسلام کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گی. اور کہتی ہے جب میں نے قرآن کھولا اور سورہ الحمد کی تلاوت کی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں مسلمان ہو گئی. برداشت نہیں ہوا مجھ سے، میں تحمل نہیں کر سکی. یہ پیغام کیسا پیغام ہے، کتنا واضح اور کلیئر پیغام ہے. الحمدللہ رب العالمین، جو سب سے اہم بات ہے اس سے شروع کیا. یہ سورہ الحمد کوئی معمولی سورہ نہیں ہے، لوگوں کی تقدیر بدل دیتا ہے. یہ سورہ قرآن مجید کے جاذبہ اتنا موجود ہے، اس کے اندر اتنی کشش موجود ہے کہ جو قرآن مجید کی طرف آتا ہے فوراً سے اسلام لے کر آ جاتا ہے. اور شاید چونکہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید موجود ہے اس لیے ہم اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہیں. جنہوں نے زندگی بھر بائبل پڑھا ہے، زندگی بھر دوسری کتابیں پڑھی ہیں، جب انہیں بتایا جاتا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، اور اسے کھول کے پڑھتے ہیں، آسانی سے اسلام قبول کرتے ہیں. جرمنی کا رہنے والا پروفیسر وہ یہ کہتا ہے جب میں نے اس آیت کو پڑھا جو سورہ قیامت کے اندر، اور قیامت والی آیت ہے، آیت نمبر 3 اور 4، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو دور کی بات، ہم وہ پور جو اس کی انگلیوں کے اندر موجود ہیں ہم اس کو بھی جمع کر سکتے ہیں. جب اس نے یہ آیت پڑھی، جرمنی کا پروفیسر تھا، کہتا ہے یہ فنگر پرنٹس کی بات قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی. قرآن 1400 سال پہلے جانتا تھا کہ ہر انسان کی انگلی کے پور جدا جدا ہوتے ہیں، اور اسی بات کو سنتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو شب قدر میں فقط سر پر رکھنے کے لیے اور بسم اللہ بکے یا اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے، اس کے بھی اثرات ہیں. انشاءاللہ جو قرآن مجید ہم نے سر پر رکھا ہے وہ ایسے ایسے زبان پر جاری ہوگا اور پھر ایسے ایسے دل میں اترے گا. لیکن فقط اسی کام کے لیے تو نہیں آیا تھا. قرآن مجید تدبر کرنے کے لیے آیا تھا، تفکر کرنے کے لیے آیا تھا، اس سے واقف ہونے کے لیے آیا تھا.
ہمارے کئی ایسی رسومات ہیں جو رائج ہو گئی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اور اس کی عظمت کو ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ عظمت اتنی ہم نے بڑھا دی ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ان سے کلام کرتے ہوئے ہمیں خوف آتا ہے، ہم ڈرتے ہیں ان سے۔ قرآن مجید کو بھی گویا ہم نے اتنا بڑا بنا دیا ہے، اتنا بزرگ کر دیا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اس کے ترجمے سے واقف ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غلط راستے کی طرف چلے جائیں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کسی کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہے کتاب۔ اور اگر کہیں پر سوال پیدا بھی ہوتا ہے تو علماء موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، صحیح ہے۔ کبھی انسان کے دل کے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید نے یہ بات کیوں کہی، وہ بات کیوں نہیں کہی، علماء سے معلوم کیجیے۔ صرف اگر جزدان میں سجا کر رکھیں گے تو پھر قرآن یہ کتاب ہدایت نہیں بنے گا۔ اور گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہی زمانے کو دیکھ کر یہ جملہ شاہ فرمایا ہو کہ سیاتی علی امتی زمان، ان قریب میری امت پر یہ زمانہ آنے والا ہے۔ دیکھیں عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، میری امت پر یہ زمانہ آنے والا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن میں کچھ باقی نہیں رہے گا، قرآن لوگ اپنے ذہنوں سے مٹا دیں گے سوائے رسم و رواج کے، سوائے رسم الخط کے، قرآن میں اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ پرنٹنگ دیکھیے تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ پرنٹنگ نظر آئے گی، لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں، سمجھنے والے کتنے ہیں؟ اور میں بطور خاص درخواست کروں گا ان مومنین سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے اندر تلاوت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن صرف اگر تلاوت کرتے رہیں گے اور اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہوں گے تو عظمت قرآن پتہ نہیں چلے گی۔ اس کے ذائقے سے ابھی ہم واقف ہی نہیں ہوئے، قرآن مجید کی شیرینی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اور واقعاً جو ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ رسم الخط کے علاوہ قرآن میں کچھ باقی نہیں رہے گا، آج ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ اصول کافی کی حدیث ہے، خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ مسلمان اس لیے کامیاب تھے، قرآن مجید پر عمل کرتے تھے۔ رسول گرامی کی حدیث ہے انسان کو چاہیے کہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے، اور پھر گویا ختمی مرتبہ اپنی غیبی نگاہوں سے جانتے تھے کہ اگر میں یہیں پر رک گیا تو شاید اس پر کوئی عمل نہیں کر سکے گا، لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ اگر 1000 آیتوں کی کوئی تلاوت نہ کر سکے اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، اگر نہ کر سکے تو 500 آیتوں کی تلاوت کرے۔ پھر ہم کہیں گے 500 بھی بہت زیادہ ہے، رسول نے ارشاد فرمایا چلو 300 آیتوں کی تلاوت کرے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور یہ درجے ہیں، یعنی گویا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص 499 آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو 500 آیت تلاوت کرنے کا ثواب ایک جدا گانا ثواب ہے۔ جو 999 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب ہے۔ یہ 1500 کے جو درجات بنائے ہیں اس کا ثواب ایک الگ سے ثواب دیا گیا ہے۔ کہا جو 500 کی تلاوت نہ کر سکے وہ 300 کی تلاوت کرے، جو 300 کی نہ کر سکے وہ 200 کی کرے۔ گویا ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ ہوتے جا رہا ہے۔ جو 200 کی بھی تلاوت نہ کر سکے وہ 100 آیتوں کی تلاوت کرے، اور جو 100 کی بھی نہ کر سکے کہا 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اور پھر گویا اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا ہوگا، یعنی وہ نبی جس پر پورا قرآن نازل ہوا ہے وہ کیسے جملوں کو ادا کر رہا ہے۔ اگر روزانہ 50 آیتوں کی بھی تلاوت نہ کر سکو تو کم از کم 10 آیتوں کی تلاوت کرو۔ اور پھر فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، جو ہر رات 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اسے غافلوں میں شمار نہیں کرتا۔ یعنی رسول نے اس کے لیے کوئی مرتبہ بیان نہیں کیا،
کہ اسے شہداء کا ثواب ملے گا، اسے صلحاء کا ثواب ملے گا، اسے انبیاء کا ثواب ملے گا. کہا نہیں، ثواب تو ختم ہو گئے، اب اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا. کم از کم 10 آیتوں کی تلاوت کرے، اگر 10 آیتوں کی بھی تلاوت نہیں ہے تو پھر تو غافلوں میں شمار ہو رہا ہے. اور غافل وہ ہے قرآن مجید کی نگاہ میں، یہ قرآن مجید کی نگاہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو جانوروں سے بدتر ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جہنم میں انسانوں اور جنات کی کثیر تعداد کو بھیج دیا جائے گا. کیوں بھیجا جائے گا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو تھے لیکن اس سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے تھے. لَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں تو تھیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن اس سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے تھے. یہ کیسے دیکھنے والے تھے؟ یہ کیسی آنکھیں رکھنے والے تھے؟ یعنی گویا قرآن مجید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آنکھیں رکھنے والے بہت ہیں، لیکن یاد رکھو یہ جتنے بینا افراد ہیں حقیقت میں یہ نابینا ہیں، کیونکہ پروردگار کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. مخلوقات پروردگار کے ذریعے پروردگار تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہ ایسے دیکھنے والے ہیں جو اندھے ہیں. لہم آذان، ان کے پاس کان ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن اس سے سننے کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں. کل انعام، جانوروں کی طرح ہے. بل ہم ازل، یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ غافل ہیں. غافل، غافل کسے کہتے ہیں؟ جو جانور سے بھی پست ہو. تو جو 10 آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہے اسے اس کا شمار کم از کم غافلوں میں نہیں ہوگا. کم از کم انسان 10 آیتوں کی تلاوت کرے. اور ایک بہت اچھا طریقہ ہم نے شہر مقدس قم کے اندر دیکھا، انشاءاللہ یہاں پر بھی رائج ہو سکے، کہ ہر نماز کے بعد فقط ایک صفحے کی تلاوت کیجیے. فقط ایک صفحے، وہ ایک صفحہ ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوگا. ہمارے دل کو بیدار کرے گا، ریفریش کرے گا. جو مادیات کے اندر ہم اتنا ملوث ہو گئے ہیں، وہ ایک صفحہ ایسا ہوگا جو ہمیں ریفریش کرے گا. شہر مقدس قم کے اندر نماز فجر ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد صرف ایک صفحے کی تلاوت. نماز ظہرین کے بعد ایک صفحے کی تلاوت. نماز مغربین کے بعد صرف ایک صفحے کی تلاوت. یہ روزانہ کا جو ایک صفحہ ہے، ایک صفحہ، بلکہ روزانہ کے 3 صفحے جو بن جاتے ہیں، یہ 3 صفحے وہ ہیں جو کم از کم 1 یا 1.5 سال کے اندر ہمیں پورا قرآن مجید ختم کر کے دکھا دے گا. آسانی سے پورا قرآن مجید انسان 1 سال میں پڑھ سکتا ہے. وہ کتاب جو قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، اس سے ہم بہت دور ہو گئے. چنانچہ یہ ماہ مبارک رمضان، اور پھر بطور خاص جب اس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا تو حدیث کے جملے یہ ہیں کہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ماہ رمضان میں پڑھے گا، اگر باقی مہینے کے اندر پورا قرآن مجید پڑھتا، اس کا جو ثواب ہے اس میں ایک آیت کا ثواب اتنا ہی، دونوں کا ثواب برابر ہے. اور جو پورا قرآن مجید ختم کر دے، زندگی بھر اگر دوسرے مہینوں کے اندر قرآن مجید ختم کرتے رہے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس مہینے میں صرف ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب. اور پھر مولا شاہ فرماتے ہیں فَأَبَانَا فَضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کو باقی سارے مہینوں پر تو نے فضیلت دی ہے. کس وجہ سے فضیلت دی؟ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ، کہ اس مہینے کا تو نے بے پناہ احترام قرار دیا. یہ پروردگار کی مرضی ہے. کسی مہینے کو اپنے نزدیک مقرر سمجھتا ہے اور گویا بہانے دیتا ہے، سال بھر تم جو کرتے رہے، لیکن یہ مہینہ وہ ہے جو میرے تقرب کا مہینہ ہے، کم از کم اس مہینے کے اندر اعمال خیر انجام. اس مہینے کو پروردگار نے بہت محترم قرار دیا. والفضائل المشہورہ، اور نمایاں فضیلتیں اس مہینے کو عطا کی. فحرم فیہ ما احل فی غیرہ، اور اس مہینے میں وہ چیزیں حرام کر دی جو باقی مہینوں میں حلال قرار دی. اور یہ خدا کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے اور جس چیز کو چاہے حلال کر دے. لیکن اس کے اندر مصلحت ہے. اب گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس کہ زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، لیکن
جب پروردگار نے اس مہینے کے اندر کھانے پینے سے ہمیں روکا ہے، حرام کر دیا اس مہینے میں کھانا پینا، اس کے کتنے فوائد ہیں میڈیکلی، ہیلتھ وائز اس کے کتنے فوائد ہیں بیان ہوئے. سومو تصحو، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. ہمارا شکم سال بھر ایک ہی روٹین سے چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ویسٹیج شکم کے اندر جمع ہو جاتا ہے. یہ مہینہ وہ ہے جو ریسائیکل بن کے اندر جو چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس کو خالی کرتا ہے، ایمٹی کرتا ہے، صفائی کر دیتا ہے ان فضولیات کی. اور پھر ماہ رمضان میں روزے رکھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے انسان کا ذہن، جگر مضبوط ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. اور اس کے یہ جو فائدے بیان ہوئے تو جسمانی فائدے تھے. روحانی فائدہ کیا ہے؟ روحانی فائدہ وہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پر روزے اس لیے واجب کیے ہیں تاکہ تم تقوی تک پہنچ سکو. یہ تقوی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا پیٹ خالی نہ ہو. اور یہ آپ محسوس کریں گے، شب قدر کی راتیں آتی ہیں، رات بھر آپ اعمال انجام دیں، جب تک سحری میں نہیں بیٹھیں گے اعمال کرتے رہیں گے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آسانی سے اعمال ہو سکتے ہیں. جیسے ہی آپ سحری کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے اب اعمال کرنا بہت مشکل ہے. شکم جیسے ہی پر ہو جاتا ہے معنویت میں ایسے ایسے کمی واقع ہوتی ہے، اور شکم خالی ہوتا ہے پروردگار کی طرف انسان زیادہ توجہ کرتا ہے، اعمال خیر زیادہ انسان انجام دیتا ہے. لہذا پروردگار نے روزوں کو اس لیے واجب کیا تاکہ پروردگار کا قرب حاصل ہو سکے. بس عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان، اور الحمدللہ آج دوسرا روزہ بھی مکمل ہوا. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن وہ ہے جو اہل بیت سے اتنا ملا ہوا ہے، مسلسل حدیثیں ہیں رسول کی قرآن اور اہل بیت کے بارے میں. علی مع القرآن والقرآن مع علی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ علی تو وہ ہیں کہ ولادت کے بعد جو سب سے پہلا عمل انجام دیا ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اور علی کے بیٹے نے اس قرآن کی لاج رکھ لی. علی کے بیٹے حسین شہادت ہو چکی ہے لیکن قرآن حسین سے جدا نہیں. اور یہ معجزہ ایسا معجزہ تھا جس کے فوائد سطحی حوالے سے جہاں بہت سے ہیں، وہاں معنوی اور گہری نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اور کئی سارے فائدے تھے. کبھی کبھار ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حسین جنہوں نے کون کون سی مصیبتوں کو نہیں دیکھا، جب کربلا کے میدان میں خیمے جل رہے تھے اور حسین کے سر تن سے جدا تھا، اس وقت آقا حسین جو اپنے گھر والوں پر اتنے مصائب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس موقع پر کیوں تلاوت قرآن نہیں کی؟ بلکہ اس سے بڑا موقع تھا وہ موقع جب عباس کے کٹے شانے موجود ہیں اور حسین عباس کے لاشے پر پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد حسین نے تلاوت قرآن نہیں کی. اپنے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے لیکن شہید جوان کا لاشا اٹھانے کے باوجود قرآن مجید پیش نہیں کیا. گویا حسین زندہ ہیں تو قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہے تو لوگوں کی تبلیغ کے لیے نہیں ہو رہی. لیکن وہ موقع کہ جب زندہ نہیں ہیں، کوفے کے بازار ہے، اور حتی روایتوں کے بھی اندر آیا ہے کہ شام کے بازار میں بھی
مولا حسین کٹے سر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. کربلا میں جہاں سخت سخت مصائب آئے وہاں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی. کوفے کی منزل آئی وہاں قرآن مجید کی تلاوت پیش کی. شام کی منزل آئی وہاں قرآن مجید کی تلاوت پیش کی. کیا وجہ؟ میرے ذہن میں تو ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی ہے کہ کربلا میں جب خیموں میں آگ لگی تھی تو رات کی تاریکی تھی. بیبیوں کے سروں سے چادریں تو چھینی گئی لیکن رات کی تاریکی تھی. لیکن ہائے جب کوفے کا بازار آیا, جب شام کا بازار آیا تو علی کی بیٹیوں کو دروازے پر کھڑے رکھنے کا حکم دیا گیا اور کہا کہ جب روزے روشن آ جائے پھر علی کی بیٹیوں کو کوفے کے بازار میں داخل کیا جائے. اب حسین کس طریقے سے اپنی بہنوں کے پردے کو بچائے. حسین محافظ ہے زینب کے پردے کا. حسین جیسے ہی کوفے کے بازار میں داخل ہوا, بلوے عام کے اندر جب بدماشوں کے مجمع کے اندر وہ نظریں دیکھی جو اپنی بہن زینب پر پڑ رہی تھی, فوراً سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب ہے؟ دیکھو ہم سے زیادہ عجیب اور کون سا واقعہ ہوگا. اطرت رسول ہے جو بازار میں گھمائی جا رہی ہے, اور جب یہی سر چلتا چلتا شام کے دربار میں پہنچا ہے تو ہزاروں ایک روایت ایسی ہے جو میں پڑھتے ہوئے کانپ جاتا ہوں, برداشت نہیں ہو پاتا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. یزید سر حسین کو تش میں منگواتا ہے. تصور کیجئے گا زہرا کے لال کا سر تش میں لایا گیا ہے اور یزید اس کے ساتھ بے حرمتی کرنا شروع کرتا ہے. اسی مقام پر روم کا ایک سفیر موجود ہے, سوال کرتا ہے یزید یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ یزید جواب دیتا ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے. سوال کرتا ہے یہ بتا اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ جواب دیتا ہے اس کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ ہے. اور جیسے ہی محمد کا نام سنا, روم کا سفیر تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کس شخصیت کا نام ہے, گھبرا کر کہا کیا یہ وہی محمد ہے جس کا تم کلمہ پڑھ